ابھی بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی میں 48 شہادتوں کے زخم مندمل نہیں ہوئے تھے کہ اسلام آباد میں 23 شہادتیں تازہ زخم دے گئیں، جس نے اعصاب شل کر دیے، جس نے دل بوجھل کر دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس کس معصوم کا نوحہ لکھیں، کس کس لاشے پر گریہ کرے۔ دکھ ہے کہ بیان سے باہر ہے، ظلم ہے سمجھ سے بالاتر ہے کہ کوئی اس قدر بزدل کیسے ہو سکتا ہے کہ نہتے معصوم شہریوں کو یوں نماز کی حالت میں بارود کی نظر کر دے۔ کوئی اس قدر سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے کہ بے قصوروں پر یوں وار کر دے۔ لیکن یہ درندے ایسے ہی ہیں، ان سے ہمارے شہر محفوظ ہیں نہ شہری، نہ ہماری مسجدیں ان سے محفوظ ہیں، نہ ہماری امام بارگاہیں، نہ ہمارے بازار ان کے شر سے محفوظ ہیں، نہ خانقاہیں۔ لیکن یہ بزدل ہارے ہوئے ہیں، یہ سنگ دل خوف کے مارے ہوئے ہیں، یہ ٹنوں بارود کی بارش کر کے ہمارے عزم، ہمارے حوصلے توڑنے میں ناکام ہیں۔ یہ کل بھی ناکام تھے، یہ آج بھی ناکام ہے۔ بس ہمیں اسی عزم کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ، اسی اتحاد کے ساتھ اور اسی یگانگت کے ساتھ ایک بار پھر ان کو نیست و نابود کرنا ہے، جیسے ہم نے ان کو ابھی کچھ برس پہلے ہی شکست خوردہ کیا تھا۔ ہم پھر اسی راہ پر گامزن ہیں۔ ناظرین، فطرت الخوارج کی اس بزدلانہ کارروائی کے بعد تحقیقاتی ادارے میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ حملے میں ملوث خودکش بمبار کے تانے بانے افغانستان سے جا ملے ہیں۔ دہشت گردوں کے سہولت کاری کے گرد بھی گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں کے دوران خودکش حملہ آور کے سہولت کاروں کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ بھی شامل ہے، جس کا تعلق داعش سے ہے۔ حملے میں ملوث 2 افغان شہریوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا وہاں تک تعاقب کیا جائے گا جہاں تک ان کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ حکومت اور ادارے پوری تیاری کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف متحرک ہیں اور جلد اس واقعے سے جڑے تمام کرداروں کو بے نقاب کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس سب پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، اور ہمارے نمائندے اس وقت رائے مرتضیٰ بھی ہمیں جوائن کریں گے پمس کے بعد۔ لیکن پہلے جنرل صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ جنرل زاہد محمود صاحب۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ، اور پاکستان کی ایک جانب ہم دیکھتے ہیں مسلسل مختلف محاذوں پر ترقی، ہم مئی سے لے کر 2024 اور آج کے دن تک، لیکن اس قسم کی جب بزدلانہ کارروائی ہوتی ہے کیا کیا جائے گا پھر؟ جی مدثر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کا۔ اٹس ریگریٹیبل، بہت ظالمانہ کارروائی ہے جی، جس کا انسانیت کے خلاف ایک ایکشن ہے۔ یہ کسی مذہب کے خلاف یا کسی ایک ملک کے خلاف نہیں، یہ انسانیت کے خلاف یہ کارروائی ہے۔ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن، کسی سیکٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک غیر انسانی جو رویہ ہے جو پنپ چکا ہے ایک ٹیررسٹ کے اندر، اور یہ ٹیررسٹ جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ فورسز جو ان کے پیچھے ہیں، جو پراکسی سپانسر کر رہی ہیں، جو ان کو سپورٹ ابیٹ کر رہے ہیں، اور جو پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس اکنامکس کے ساتھ جو ٹیررزم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ کوئی نہ مسلک کی جنگ ہے نہ ریلیجن کی جنگ ہے، یہ بس جنگ پاکستان کو کمزور کرنے کی ہے، اور جو اکنامکس ہے یا جو فائدہ ہے ٹیررزم کا یا جو وار کی جو اکانومی ہے اس سے جڑے رہنے کا۔ اور انفارچونیٹلی افغانستان کی یہ جو سرزمین ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ آئی تھنک آپ نے اپنے انٹرو میں بڑا کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا مدثر۔ نیشنل رسپانس یہ اب کہیں کہ جی ٹیررسٹ ہے، ٹیررسٹ آپ مار لیے۔ دیکھیں ابھی بلوچستان میں واقعات ہوئے، انہوں نے سیولینز کو بھی شہید کیا، اور زیادہ تر نقصان انہوں نے بلوچستان کا ہی کیا۔ کہیں پل اڑا رہے ہیں، کہیں وہ مساجد کو اڑا رہے ہیں، کہیں وہ پولیس لائن کو تباہ کر دیا، ڈی سی کا آفس، کیونکہ ڈی سی کے آفس سے آج کل ان کی ہو رہی ہے ترقیاتی فنڈز، وہاں سے جاری ہو رہے ہیں، سکولز، پل اڑا دیے ہیں۔ ابھی وہاں سے تو فوج نے نہیں گزرنا، وہاں تو سیولین بلوچستان کے لوگ گزریں گے۔ تو انفارچونیٹلی یہ نقصان وہاں پہ بلوچستان کا، یہاں پہ خیبر پختونخوا کا، اور یہ را کے طور پر ان کو یوز کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو ملٹری آپریشنز ہیں، جو سیکیورٹی ہے، اس کو تو ٹیررسٹ کو تو یہ لڑ دیں گے۔ ٹیررزم ہمیشہ بات کرتا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اے سوشل پرانگ۔ اب میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں، پولیٹیکل اور نیشنل پرانگ جو ہے، سوشل پرانگ، وہ کلیکٹیو جانا ہوگا۔ ابھی سوشل میڈیا پہ ریڈیکلائزیشن بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ ریکروٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، سبورژن کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اس کو کس سے روکنا ہے، کس سے چیک کرنا ہے؟ ہیئر کمز دا گورننس، پورا ایک گورنمنٹ کا رول آ جاتا ہے، ہول آف اے نیشن اپروچ کا رول آ جاتا ہے۔ 2 دن پہلے ہم نے تصاویر دیکھی جب چیف منسٹر خیبر پختونخوا افریدی صاحب اور کور کمانڈر جنرل بخاری
وہ ایک کیپٹن عباس کے شہید کے جنازے کو دونوں نے کندھا دیا ہوتا. تو دیٹ سپورٹ از ریکوائرڈ. وہ بہت بڑا میسج تھا. یہ پولیٹکس سے اوپر جا کے, پولیٹیکل پولرائزیشن سے نکل کر, اور اداروں کو چاہیے کہ اپنی جو چیزیں ہیں جو ان کا کام ہے وہ اپنا ہمیں دونوں سائیڈ سے جو ہے وہ ایک تھریٹ بھی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں دونوں سائیڈ ملک کے اندر دونوں سائیڈ سے تھریٹ ہے. ایک مشرقی سرحد ہے, ایک مغربی سرحد ہے. مغربی سرحد سے ہم نے دیکھا ہے مسلسل جو ہے بھارت کی وہ کوشش وہ بار بار یہ کر رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی جو کارروائیاں اس کو بڑھاوا دیا جائے. اس میں ٹی ٹی پی بھی, اس میں ٹی ٹی اے کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو شاید وہ بھی ادا وہ نہیں کر رہے. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان اکنامیکلی جو ہے وہ بہت سلو ہے لیکن بہتری آ رہی ہے. پاکستان کے یہ مئی کے جنگ کے بعد پاکستان کی صورتحال بہت بہتر انٹرنیشنلی ہم نے یہ دیکھا ہے, ریکگنیشن ہے. اب اس کو سبوتاج کرنا کہ پاکستان میں انسرجنسی کی صورتحال ہے, یہ پورٹرے کرنا, اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے سفارتی سطح پر؟ پاکستان کی اکنامک جو بہتر صورتحال ہوتی ہوئی ہے اس پہ اب 2 پریزیڈنٹ بیک ٹو بیک آپ نے دیکھا پاکستان میں آئی, ایک بڑی کامیابی. اس کے بعد اس قسم کے واقعات کا ہونا. دیکھیے جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ایسٹ اور ویسٹ سے دونوں الگ بارڈرز ہیں لیکن ایفرٹ ایک ہی آ رہی ہے. جی ہاں, لیٹ می پٹ اٹ لائک دس کہ آپریشن سندور 2.0 یہی ہے جو ہمارے خلاف شروع ہو چکا ہے. دس از آپریشن سندور 2.0, لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. یہ کوئی انسیڈنٹ آف وائلنس نہیں ہے کہ پہلے بھی چلے جی پاسٹ میں بھی ہوتے تھے. پاسٹ کے وائلنس کے انسیڈنٹس ور ڈفرنٹ. آج کا جو انسیڈنٹ ہے یہ وار کا حصہ بن چکا ہے. تو اس کا انسیڈنٹ کے صرف رسپانس نہیں جانا ٹیکٹیکل لیول پہ, اس کا آپ نے جس طرف ابھی اشارہ کیا کہ یہ آپریشنل اسٹریٹجک لیول پہ رسپانس جانا ہے ٹو بوتھ دی اسٹیٹس جو ان کو ہماری طرف بھیج رہے ہیں, ٹو افغانستان اینڈ انڈیا. تو وہ آف کورس اسٹریٹجک لیول پہ وہ رسپانسز جائیں گے اور ہماری ڈپلومیسی کو اب یہ چیزیں لے کر جانی ہوں گی. اب چائنا کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ چائنیز کو تاجکستان میں بھی ٹارگیٹ, جو ایکسٹرنل ڈرائیورز ہیں اس وار جو ہمارے اگینسٹ چھیڑی گئی ہے, اس میں ون آف دا میجر فیکٹر از دی سی پیک اینڈ چائنیز انویسٹمنٹ BRI. وہ بالکل ٹارگیٹ ہے ایکسٹرنل جو ٹارگیٹس میں سے, اور انٹرنل میں پاکستان کی وہ ترقی کو نہیں دیکھنا چاہتے, اور پھر لوکل لیول تک وہ ایون اسمال ایڈمنسٹریٹو لیول تک وہ چلے گیا کہ جہاں سے بلوچستان کی یا خیبر پختونخوا کی ترقی ہونی ہے ان ایلیمنٹس کو وہ ہمیشہ ڈی سی کو ہی کیوں اغوا کرتے ہیں بلوچستان کے اندر. وہ یہ سمبولک وہ یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ جس ڈی سی آفس کو آپ نے فنڈز دے رہے ہیں, جہاں سے مانیٹر کر رہے ہیں, ترقیاتی فنڈ لے کے آ رہے ہیں, جو سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ آپ نے کرنی ہے وہ آفس ہم ہٹ کر رہے ہیں. ابھی اسلام آباد کو جو میسج دیا انہوں نے کہا جی یہ کھلی وار ہے آپ کے ساتھ, وہ چل رہی ہے. اب یہ ISIS ہو, ISKP ہو, IMU ہو, جو بھی ہو, یہ افغانستان کے اندر اب ایک کنسورشیم ڈیولپ ہو چکا ہے جی, جس کو تحریک طالبان افغانستان اس لیے سپورٹ کر رہی ہے کہ فرکشن ان کو چاہیے, ان کی نیسیسٹی ہے, لڑائی ان کی نیسیسٹی ہے ٹو اسٹے ان پاور, stay connected with this terrorism economy, تاکہ یہ پیسہ illegal spectrum کا پیسہ جو پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ نہ ڈیموکریسی آئے گی, نہ الیکشن